السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بڑے ہی پریشانی کے ساتھ دو خبریں آج میں آپ کو دوں گا. خبریں تو زیادہ ہیں لیکن مین جو خبریں ہیں وہ دو خبریں ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے یا رسپونڈ کیا ہے، جس طرح سے یہ جو بھارت کا ایک سچویشن تھی، جو بی جے پی کی اسپوکس پرسن نے جو ایک لغ بات کی، غلط بات کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور جس طرح سے پہلی دفعہ پوری امت مسلمہ کا اور پوری گلف کا جس قسم کا ہیوی قسم کا ریاکشن آیا اس کے اوپر، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بائیکاٹ کیا انڈین پروڈکٹس کا، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جو وہاں کے سفیر تھے ان کو بلا کے ان کو جس طرح سے سنب کیا، اور کس طرح سے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو عرصے سے وہاں پہ نوکریاں کر رہے تھے ان کو واپس بھیجا کہ اگر تمہارے ملک کا یہی ریاکشن ہے اور یہی اگر تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہو تو پھر تمہاری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں. جس طرح سے واپس بھیج دیا گیا. اس سے پہلے جب یہ اسٹیٹمنٹ اس خاتون نے دی تھی تو وہاں پہ بھی انڈیا میں بھی جس طرح سے ریاکشن ہوا تھا، اور انہوں نے پہلے تو کوئی 1500 کے قریب بندہ وہاں پہ اریسٹ کر لیا، جو لوگ وہاں پہ جو مسلمان وہاں پہ ریئیکٹ کر رہے تھے اور جو مسلمان وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن وہ بات وہاں پہ رکی نہیں، وہ بات نکل گئی اور گلف تک چلے گئی، اور گلف میں جو اس کا ریاکشن آیا اور وہاں پہ جس قسم کا جو جس ہیوی جس وزنی طریقے سے ریاکشن آیا، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وی ایز بینگ پاکستانیز، اور کشمیر کا مسئلہ ہم لے کے چلتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. ہم جو ہے وی ور امنگ دا لاسٹ ونز جنہوں نے اس پہ کچھ رسپونڈ کیا، اور اس پہ بھی رسپونڈ کیا کوئی ٹویٹ کر دی، کوئی کچھ کر دیا. پھر جب شور مچا سوشل میڈیا پہ، تلاش گمشدہ کہا کہ ہمارے فارن منسٹر کہاں ہیں، اور ایڈوائزر ٹو فارن منسٹر خاتون جو ہیں وہ ہنا ربانی کھر، وہ لوگ کہاں ہیں، تو ڈھونڈنا شروع کیا. اور اس کے بعد پچھلے زرداری صاحب بیان دے رہے ہیں اور ان کی باقی پارٹی کے لوگ بیان دے رہے ہیں، لیکن وہ بیان جو فارن منسٹری سے آنا چاہیے تھا، جو ایک آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا. پھر وہ آئی ایس پی آر سے بھی بیان آیا، سارا کچھ آیا، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. It was very late. It was very uncalled for. It didn't serve the purpose. جس قسم کی توہین آمیز بات ہوئی تھی، جس قسم کی حرکت ہوئی تھی، تو ہم نے یاد کیا کہ اس سے پہلے کے دور پہ کس طرح سے کیا جاتا تھا. کون شخص تھا جو جا کے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کے بات کر لیتا تھا اور سارا کچھ ہوتا تھا، اور کون تھا جو اسلاموفوبیا پہ اس نے پوری دنیا میں متعارف کرایا، اس کو خاص طور پہ ایک دن تعین کرایا اور سارا کچھ کیا. لیکن کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جہاں سب کچھ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، لیکن ہماری پرائرٹی ظاہری بات ہے یہی ہے کہ وہ انگوٹھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کال ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں. توشہ خانہ پہ بیانات آ رہے ہیں، عمران خان کو اریسٹ کرنے پہ بیانات آ رہے ہیں، ان چیزوں پہ بیانات آ رہے ہیں، لیکن اس چیز پہ کوئی نہیں آ رہا. کوئی ابھی بھی جو ہے جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے لگا تو ایک قرارداد پیش ہوئی ہے فائنلی کہ جناب یہ اس پہ بھی ناموس رسالت پہ بھی قرارداد پیش ہونی ہے. مجھے صرف اس سے گلہ نہیں ہے ان لوگوں سے، وہ لوگ تو ایجنڈے پہ ہیں، وہ لوگ تو اپنے ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے تو الیکشن کے اپنی چیزیں سیٹ کرنی ہے، اپنے پیسے مقدمات ہٹانے چیزیں کرنی ہے. وہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس پہ کیا آپ تنقید کریں گے، کیا آپ بات کریں گے. لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی کہاں ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے وہ جو اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے فضل الرحمان صاحب ہیں، جو اتنی بڑی فوج لے کے اپنے ساتھ پھرتے ہیں، وہ کہاں ہیں. ان کے بیانات اس سچویشن میں کیوں نہیں آ رہے. مجھے یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ پنجاب میں بہت بڑی ایک پارٹی بن کے ابھر رہی ہے جو تحریک لبیک ہے، وہ لوگ ان کے بیانات کہاں ہیں. وہ کیا کب احتجاج کر رہے ہیں، وہ کب اپنی پاور شو کر رہے ہیں. وہ صرف میرے خلاف تیرے خلاف ہی پاور شو ہو سکتی ہے، یا اس ایکچوئل سچویشن پہ ہی وہ صرف گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہی پاور شو ہو سکتی ہے، کہ سولیڈیرٹی کے لیے بھی پاور شو ہو سکتی ہے. وہ جو ہے جتنے منظم طریقے سے ان کے جلسے اور اجتماعات ہوتے ہیں، کیا اس حوالے سے بھی ابھی تک انہوں نے کوئی کال دی ہے، کوئی شور مچایا ہے، کوئی کچھ کیا ہے، کوئی ریئیکٹ کیا ہے، کچھ رسپونڈ کیا ہے؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حرکت جو ہے وہ اس ایریا سے، اس جگہ سے نہیں ہوئی اس میں. تو یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارے اپروچ ہے، اور یہ ہمارا فوکس ہے ٹورڈز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ تو ایک تو یہ فیچر تھا جو بڑا ایک افسوسناک خبر تھی. اور ایک اور ویورز افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد پریس کلب کے باہر کچھ معزز لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اور وہ پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ادھر اسمبلی کے پاس چلے گئے جہاں پہ وہ آج کل افغان مہاجرین وغیرہ بھی اگر کوئی جو اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا, انہوں نے جو ہے وہ 3 مطالبات رکھے. ایک تو فوری الیکشن کے مطالبات کیے, ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے استعفیٰ لینے کا مطالبہ کیا, اور تیسرا جو سائفر ہے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جدھر رولا پہ آیا ہے اس پہ کمیشن بنا کے اس کو اس کی ویلیڈیٹی اور سارا کچھ وہ اس کو اپروو کرانے کا جو ہے وہ انہوں نے ایک کیا ہے. یہ کون لوگ تھے, کیسے لوگ تھے, کیا لوگ تھے, ابھی اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے, اینڈ میں بہت چھوٹا ہوں اس معاملے میں کہ میں بات کروں اس میں. لیکن یہ میں آپ کو ذرا سے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ اب فوج میں نہیں ہیں. تو وہ یہ بہت یہ شاید فرسٹ ٹائم ہماری ہسٹری میں اس قسم کی کوئی سچویشن ہوئی ہے, اور اس طرح سے انہوں نے حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے, کچھ ایسے لوگ جن کو پھر نہیں آنے دیا, جن کو پھر نہیں کرنے دیا, جن کو پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی. تو جیسے بھی انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا, جیسے بھی تھا جو بھی تھا اس میں. تو یہ ایک خبر بڑی عجیب سی تھی. اب اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے یا کہاں تک اتھینٹسٹی ہے اس کی, تو یہ سارا کچھ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جائے گی, اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں کہ آپ جناب سوشل میڈیا کا بھی اس پہ بھی قدغن لگائیں. اور آج یہ تو اناؤنس ہو گیا کہ وہ سوشل میڈیا کی انکم پہ جو ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے. اور جو پہلے یہ ریمیٹنسز میں آتی تھی, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عہدے پہ بھی کٹ لگاؤ. بھی تو ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے ابھی جو ہے اس پہ, آبویسلی اس پہ وہ روکیں گے بھی اس کو بھی. جو کہیں گے جو ان کی طرف سے ان کی مرضی کا مواد نہیں ہوگا, وہ کون ہے جن کی مرضی کا مواد نہیں ہوگا, تو اس مرضی کا مواد کے بعد جو ہے وہ چیز بھی ختم ہوگی. لیکن ابھی ایک جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ پیٹرول پہ بھی جو ہے یہ بوسٹر ڈوز ابھی باقی ہے, کیونکہ ابھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ پیٹرولیم جو ہے ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے ایک ٹیکس لگے گا جو 30 روپے پر لیٹر ہوگا, اور پھر وہ جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی تو اس کے اوپر 17% جو ہے وہ جی ایس ٹی لگے گا, جنرل سیلز ٹیکس لگے گا. تو ابھی آپ کو میرا خیال ہے کہ ابھی آج جو تاریخ چل رہی ہے 6 تاریخ چل رہی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ پیٹرول جو ہے وہ 265 سے 270 روپے تک کا مل رہا ہے. یہ وہ پرائرٹیز یہ ہیں, چیزیں یہ ہیں, فوکس یہ ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی ایک پرانی حکومت کے کھاتے میں ڈال کے اور شور مچا کے کرنا ہے کہ جی یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ تو اس کا قصور تھا, یہ تو اس کا قصور تھا, یہ تو اس کا قصور تھا. آپ کہاں پہ ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کون سے آئیڈیاز لے کے آئے ہیں, آپ کون سی آئیڈیالوجی لے کے آئے ہیں, اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کوئی ابھی ویژن, کوئی آئیڈیا, کوئی چیز, کوئی کچھ ایسا نہیں ہے. ہاں وہ ہیرے کے انگوٹھی پہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے, ہاں وہ گھڑی پہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے, وہ آپ نے توشہ خانہ کی آپ نے ضرور بات کرنی ہے, اور اس کو گرفتار کرنے کی ضرور بات کرنی ہے, لیکن عوام کو ریلیف دینے کی چیزیں کرنے کی کوئی بات نہیں کرنی. یہ میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا, ابھی میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہو رہا ہے. آپ تقریباً بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلا جو میں ویلاگ کروں گا اس میں آپ کو میں ڈیٹیل یہ ساری بتاؤں گا کہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہے سارا کچھ ان کو ان کی تنخواہیں اور سارا کچھ باقی سارا کچھ کتنے پیسے بنتے ہیں اور کیا کیا صورتحال ہے. تو اس پہ بھی ایک پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.